What the hell is this? وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا چلایا تھا. مام، دادی کو ہو کیا گیا ہے؟ پلیز آپ ان کو سمجھائیں. شبنم بیگم تو خود زبیدہ بیگم کی بات پر پریشان ہو گئی تھی. میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آج تک تمہاری دادی کے آگے کسی کی چلی ہے جو اب چلے گی؟ وہ بس ایک ہی ضد پر اٹکی ہیں کہ تمہاری رخصتی ابھی ہوگی، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے پڑپوتے پوتیوں کا چہرہ دیکھ لیں. مام، میں کسی صورت رخصتی نہیں لوں گا. وہ شیروانی کے بٹن کھولتا آگ بگولا ہو گیا تھا. دادی اس 13 سالہ بچی سے بچے چاہتی ہیں؟ تم خود کیوں نہیں بات کر لیتے اپنی دادی سے؟ شبنم بیگم کے ہاتھ سے اب سب کچھ نکل چکا تھا، اسی لیے انہوں نے شازم کو خود بات کرنے کا کہا تھا. میں اس پر یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا. آپ لوگوں نے میرا زبردستی نکاح کروایا. میں خاموش رہا، لیکن اب اگر کسی نے بھی میرے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور آپ لوگ میرا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جائیں گے. وہ ٹی وی لاؤنج میں کھڑا زبیدہ بیگم سے باز پرس کر رہا تھا. یہ چھوڑے، اس گھر میں ہمیشہ میری چلی ہے. اب تو مجھے سکھائے گا کہ کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. ارے غلط کیا کہہ رہی ہوں میں؟ خیر سے نکاح ہو گیا، اب رخصتی میں کیا حرج ہے؟ مجھے بس اپنے پڑپوتے پوتیوں کا چہرہ دیکھنا ہے. شازم کو اپنی دادی کی سوچ پر افسوس ہوا تھا. ڈیڈ پلیز آپ ہی دادی کو سمجھائیں. وہ ایک بچی سے جسے ابھی شادی کا مطلب بھی نہیں معلوم، اس بچی سے بچے چاہتی ہیں. ارے ہم نے بھی 13 سال کی عمر میں بچے کیے ہیں. وہ کر لے گی تو کیا حرج ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کی یہی ضد ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. اور پھر شازم اپنا بیگ لیے اپنے کمرے سے نکلا تھا. تبھی نظر عرشیہ پر پڑی تھی، جو سب کے چلانے کی وجہ سے ڈری سہمی اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑی تھی. شازم نے اس معصوم بچی کو دیکھا جس سے کچھ دیر پہلے اس کا نکاح ہوا تھا. دادی چاہتی ہیں کہ میں اس کی معصومیت ختم کر دوں. ہرگز نہیں. میں جب واپس لوٹوں گا تو اس کو طلاق دے دوں گا، پھر اس کی شادی اس کی مرضی سے کر دوں گا. تب تک یہ اس معاملے کو بھول جائے گی. وہ تو جیسے خود سے سب کچھ طے کر چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ جب وہ واپس لوٹے گا تو اسے اپنے پاکستان سے جانے کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی. وہ جا چکا تھا. بیجی روکے نہ شازم کو. آپ اپنی ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اگر وہ بھی رخصتی نہیں چاہتا تو آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ اگر آپ اپنی ضد چھوڑ دیں گی تو میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے گا. بیجی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، خدا کے لیے مجھ پر ترس کھائیں. آپ ایک ماں ہوتے ہوئے اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، میں نے ہمیشہ آپ کی زیادتیاں برداشت کی ہیں، لیکن اب یہ زیادتی برداشت نہیں کروں گی. اور آپ ہمیشہ آپ نے اپنی ماں کے پیچھے میری خواہشات کو نظر انداز کیا ہے، اور آج آپ میرا بیٹا بھی مجھ سے چھین رہے ہیں. زبیدہ بیگم نے تو شبنم بیگم کو نظر انداز کر دیا تھا. تبھی شبنم بیگم نے شکوہ کنہ نگاہوں سے مظہر صاحب کی طرف دیکھا تھا، جنہوں نے اپنی نظریں چرائی تھیں. تبھی شبنم بیگم دونوں پر قہر برساتی نگاہ ڈالتے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی. شبنم بیگم نے مظہر صاحب کے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ شکوہ کیا تھا. ہمارے معاشرے میں اس بات کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کی بات مان لے اور اپنی ماں کی بات رد کر دے تو لوگ اس مرد کو کوسنے لگتے ہیں، جبکہ ہمارا اسلام کسی صورت اتنی سختی نہیں کرتا. ماں کے حقوق ایک طرف اور بیوی کے حقوق ایک طرف ہیں. تم اپنی منکوہہ کو وہاں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے ہو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ کوئی غیر تو نہیں؟ عرشیہ کے تایت آئی ہیں. ہاں، لیکن پھر بھی کیا تمہاری ماں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ مام کو بھلا اس بچی سے کیا مسئلہ ہوگا؟ ارے یار، تو سمجھ کیوں نہیں رہا؟ تو ان سب کو اپنی بیوی کی وجہ سے ہی چھوڑ کر آیا ہے نا. تو ہو سکتا ہے تمہاری مام کو وہ بچی نہ لگتی ہو. نہیں، میری مام ایسی نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا ہونے نہیں دیں گی، نہ کریں گی. شازم اپنے دوست کے پاس کراچی آ گیا تھا اور اب وہ کراچی میں رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا. تائی جان، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے میں تمہاری جان لے لوں. نسیم بیگم ایک دم چلائی تھی، جس پر وہ معصوم ایک دم کانپ اٹھتی تھی. وہ آنکھوں میں آنسو لیے مارے خوف کے شبنم بیگم کے کمرے سے بھاگی تھی، جب اچانک زبیدہ بیگم کے ساتھ ٹکرائی تھی. کیا ہوا میری بچی؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بولو بیٹا. دادی، میں شازم سے شادی نہیں کروں گی، وہ بہت برے ہیں. مجھے یہاں اکیلا چھوڑ گئے، میں ان کے قابل نہیں ہوں نا. میں کم پڑھی لکھی ہوں، اسی لیے وہ مجھے یہاں چھوڑ کر خود چلے گئے ہیں. وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، لیکن زبیدہ بیگم کے ساتھ ساتھ مظہر صاحب نے بھی اس کا رونا دیکھ لیا تھا. سمجھاؤ اپنی بیوی کو، کیوں سونے کی مرغی کو دھتکار رہی ہے یہ. لیکن بیجی اس کا باپ. مظہر خاموش ہو جاؤ، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. ایک لفظ اور مت نکالنا، وہ ابھی بچی ہے، جب تک جوان ہوگی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. تبھی مظہر صاحب کو گیٹ سے کوئی باہر کی جانب بھاگتا ہوا دکھائی دیا تھا. کون ہے وہاں پر؟
بیجی مجھے لگتا ہے دروازے پر کوئی تھا اور اس نے ہماری باتیں سن لی۔ زبیدہ بیگم کا ایک دفعہ چہرہ سفید پڑ گیا۔ پتہ لگاؤ مظہر کون ہے، یہ راز ہمیشہ راز ہی رہنا چاہیے ورنہ ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ شاہزم تم یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چکا، ایک مرتبہ تو اپنی بیوی سے بات کر لو۔ کیا بیوی لگائی ہوئی ہے؟ نہیں ہے وہ میری بیوی۔ شاہزم کو نہ جانے عرشیہ کے ذکر پر غصہ کیوں آ گیا تھا، تبھی اس نے اپنے اتنے بہترین دوست اشر کی بات پر اسے جھڑک دیا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ وہ 2 نیلی آنسوؤں سے بھری آنکھیں بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے لہرا رہی تھی۔ وہ بیزار ہوتا ہوا اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیوں یاد آ رہی ہو اتنا مجھے؟ آخر رشتہ کیا ہے میرا تم سے؟ تبھی دل کے کسی کونے سے کوئی بھولی بسری آواز آئی تھی۔ بیوی ہے وہ تمہاری ذمہ داری۔ اپنی عزت کو ایسے ہی کہیں پر بھی چھوڑ آئے ہو۔ ضمیر مر گیا ہے کہ تمہارا؟ وہ میرے گھر والے ہیں، بھلا عرشیہ کے ساتھ ان کی کیا ہی دشمنی؟ یہ سب میری سوچ کا فطور ہے یا پھر اشر کی باتوں کا اثر؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جا کر میں اسے طلاق دے دوں گا۔ مام ڈیڈ اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ یہ لڑکی صبح ہو گئی ابھی تک اٹھی کیوں نہیں؟ تم؟ تائی امی میں تو روز 12 بجے ہی اٹھتی ہوں، پہلے اٹھتی تھی۔ اب تم اس گھر کی بہو ہو اور اس گھر کے اصول اور ضوابط تم پر بھی اتنے ہی لاگو ہوتے ہیں جیسے باقی سب پر۔ عرشیہ نے حیرانگی سے شبنم بیگم کی طرف دیکھا تھا اور کچھ بھی کہے بغیر کچن میں چلی گئی تھی۔ یہاں اس کی چھوٹی چاچی کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ نجمہ بیگم نے حیرانگی سے عرشیہ کو کچن میں دیکھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جاؤ بیٹا کمرے میں جا کر آرام کرو۔ نہیں چاچی، میں آپ کے ساتھ سب کا ناشتہ بنانے میں مدد کرتی ہوں۔ ارے اس کی ضرورت نہیں، میں بنا لوں گی۔ لیکن تائی جان تو کہہ رہی تھی تم چھوڑو ہی، جاؤ جا کر آرام کرو۔ نجمہ بیگم دل کی بہت اچھی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد اور بے اولاد ہونے کی وجہ سے انہیں شروع ہی سے عرشیہ سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ تو کئی مرتبہ زبیدہ بیگم سے عرشیہ کا اسٹڈی کے بارے میں بھی بات کر چکی تھی، لیکن زبیدہ بیگم ہمیشہ یہ بات کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ تمہاری کون سا اولاد ہے، تمہیں نہیں پتا کہ بچے کس طرح سے سنبھالے جاتے ہیں۔ زبیدہ بیگم عورتوں میں شامل تھیں جو خود کو بالکل ٹھیک اور دوسروں کو ہمیشہ غلط سمجھتی تھیں۔ چچی جان تائی جان کو معلوم ہوا تو وہ مجھ سے بہت خفا ہوں گی۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری ساس کو کہہ دوں گی۔ ساس کا ذکر نجمہ بیگم نے کچھ شرارتی انداز میں کیا تھا، لیکن عرشیہ کا دھیان تو ابھی بھی شبنم بیگم کے رویے پر اٹکا ہوا تھا۔ عرشیہ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ جی چچی جان، کہاں کھو گئی ہو؟ نہیں کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی۔ تو جاؤ پھر اور کمرے میں جا کر آرام کرو۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ نجمہ بیگم عرشیہ کو بھی بلا لائی تھی۔ آج کا سب کھانا عرشیہ نے بنایا ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ محض میرے بتانے پر عرشیہ نے اتنا اچھا اور اتنا لذیذ کھانا کیسے تیار کر لیا۔ بہت ذہین ہے ہماری بچی۔ نجمہ بیگم نے عرشیہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی تعریف سب کے سامنے کی تھی۔ زبیدہ بیگم نے قہر برساتی نگاہ شبنم بیگم پر ڈالی تھی۔ یقیناً یہ سب شبنم نے کرنے کو کہا ہوگا۔ شبنم بیگم نظریں چرانے لگی تھی۔ عرشیہ، تمہیں یہ سب کام کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا کل ہی 9ویں جماعت میں داخلہ دلوا رہا ہوں۔ کل سے تم اسکول جاؤ گی۔ عرشیہ کو لگا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا، کیونکہ اس کے خاندان میں بیٹیوں کو زیادہ پڑھنے لکھنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مین کو یہی وجہ تھی کہ عرشیہ کو بھی زیادہ پڑھایا لکھایا نہیں جا رہا تھا۔ عرشیہ صرف 3 سال کی تھی جب اس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تب سے ہی وہ اپنی دادی کے پاس رہ رہی تھی۔ شاہزم کو شروع ہی سے عرشیہ بہت معصوم لگا کرتی تھی۔ اس نے ہمیشہ عرشیہ کو اپنی بہن سمجھا تھا، لیکن وقت کا پہیہ اس کی زندگی کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرے گا۔ شاہزم، تمہارے گھر والے اس رشتے کے لیے مان جائیں گے نا؟ ہاں ملیحہ، کیوں نہیں؟ تم خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، پھر کیوں نہیں مانیں گے بھلا؟ شاہزم اپنی یونیورسٹی فیلو کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی کا خواہش مند بھی تھا۔ یونیورسٹی کا آخری سال چل رہا تھا اور اب آہستہ آہستہ ملیحہ کو فکر ستانے لگی تھی۔ ملیحہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ تم فکر مت کرو، میں آج ہی موم سے بات کروں گا اور دیکھنا وہ اس رشتے کے لیے راضی بھی ہو جائیں گی۔ آئی ہوپ سو کہ تمہارے گھر والے مان جائیں گے۔ دیکھو ہماری فیملی میں کوئی اور لڑکی تو ہے نہیں جو میرے لیول کی ہو یا پھر میری ہم عمر ہو، تو بھلا میرے گھر والے میری شادی خاندان میں تو کر نہیں سکتے۔ تم اس بات کی فکر چھوڑ دو۔ شاہزم آج بھی تمہارا ہے، یہ کل بھی تمہارا ہوگا اور یہ ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ چلو میں گھر چلتا ہوں، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ شاہزم ابھی یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلنے لگا تھا جب اس کی کلائی ملیحہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ شاہزم نے حیرانگی سے ملیحہ کی طرف دیکھا تھا اور انتظار کرنے لگا جیسے وہ ملیحہ کے بولنے کا منتظر تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا اور تم مجھ سے بہت دور چلے جاؤ گے، کیونکہ بیوقوفوں والی باتیں کر رہی ہو۔ اتنا وہم کیوں پال رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کہہ رہا ہوں نا۔
भरोसा रखो मुझ पर भरोसा नहीं है तो कम से कम अपनी मोहब्बत पर तो भरोसा रखो। मैं जहाँ कहीं भी रहूंगा मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकता। इतना कहकर शाज़िम मुस्कुराते हुए घर आ गया था। वो नहीं जानता था कि उसके अल्फाज उस पर ही भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द वो अपने अल्फाज वापस लेने वाला था। शाज़िम, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मेरे कमरे में आओ। दादी, बात करना क्या ज़रूरी है? अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। बात ज़्यादा आम है, इसीलिए खामोशी से कमरे में आओ। जुबैदा बेगम के हुक्म पर वो ना चाहते हुए भी उनके कमरे में चला गया। जी कहीं, क्या कहना है? कुछ उखड़े हुए लहजे में बात करते हुए वो जुबैदा बेगम को बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिल वक्त उसके साथ किसी किस्म का बैर डालना जुबैदा बेगम को ठीक नहीं लगा था। इसीलिए खामोशी से उसका रवैया, उसका लहजा बर्दाश्त कर गई थी। आप बोल भी चुके हैं, मैंने आपको कहा भी है कि मैं थका हुआ हूँ। रुक जाओ, तहम्मुल रखो। तुम्हारे माँ बाप को आ लेने दो, उनके सामने ही बात करूंगी। कुछ देर के बाद शबनम बेगम और मजहर साहब कमरे में दाखिल हुए थे। जी बेजी, आपने खैरियत से हमें याद किया? हाँ मजहर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मजहर साहब जुबैदा बेगम के पास बेड पर बैठ गए थे, जबकि शबनम बेगम और शाज़िम हाथ बांधे जुबैदा बेगम के सर पर खड़े थे। देखो, इनकार की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। जवाब मुझे हाँ में ही चाहिए। तो फिर दादी, हमें बुलाने का क्या जवाब बनता था? करना तो आपने वही था जो आपका दिल चाहता। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। जुबैदा बेगम ने शाज़िम को देखते दिल ही दिल में सोचा था, मजहर, मैं चाहती हूँ कि अगले हफ्ते शाज़िम और अर्शिया का निकाह हो जाए। शाज़िम ने बेयकीनी से जुबैदा बेगम की तरफ देखा। एक मिनट, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? किस किस्म की बेहुदा बातें कर रहे हैं? और डैड, आप खामोश क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दादी, आपने तो कसम उठाई है हर दूसरे बंदे के दिल तक जला कर रख देना। अरे किसी को तो बख्श दें, मैं किसी सूरत अर्शिया से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी शाज़िम के अल्फाज उसके मुंह में ही थे जब अर्शिया दरवाज़ा खटखटाते कमरे में दाखिल हुई। शाज़िम ने अजीब निगाहों से अर्शिया की तरफ देखा। वो चाय का कप जुबैदा बेगम के आगे रखती हुई शाज़िम की तरफ मुड़ी थी। शाज़िम भाई, आप दादी से बात करें ना, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहती हूँ, लेकिन दादी मना कर रही हैं। ए लड़की, बिल्कुल खामोश, तुम्हें नजर नहीं आ रहा यहाँ पर बड़े बात कर रहे हैं? जुबैदा बेगम के झड़कने पर वो एकदम कांप उठी थी। जुबैदा बेगम की ना सिर्फ तबीयत सख्त थी, बल्कि उनका दिल भी पत्थर का था। और ये क्या तूने भाई भाई लगा रखा है? ताया चचा के बेटे भाई नहीं होते। और पढ़ लिया तूने जितना पढ़ना था। अगले हफ्ते तेरा निकाह है, अब सुकून से घर में बैठ। अर्शिया को लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। निकाह? मेरा निकाह? शाज़िम ने अपनी आंखें जोर से बंद की थी। दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि जुबैदा बेगम अर्शिया के सामने अर्शिया और शाज़िम के निकाह की बात न कर दें। अर्शिया, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अर्शिया वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई थी। मॉम और डैड, दादी, आप लोग एक बात जान लें कि मैं किसी भी सूरत अर्शिया से शादी नहीं करूंगा, और अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहकर वो सबकी तरफ एक आखिरी कहर बरसाती निगाह डालकर कमरे से जाने लगा। जब जुबैदा बेगम के अल्फाज ने उसके पैर जकड़ लिए, अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार किया तो याद रखना, तुम्हें तुम्हारी जायदाद से आग कर दिया जाएगा। दादी, आप मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकती। मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, मैं इस घर की सरबराह हूँ। शाज़िम ने बेयकीनी से अपने बाप को देखा था। डैड, सवालिया निगाहों से अपने बाप की तरफ देखा तो मजहर साहब ने अपनी नजरें फेर लीं। शाज़िम तुन फुन करता अपने कमरे में चला गया था, क्योंकि जुबैदा बेगम ने उसे किसी किस्म की भी कोई बात करने का हक नहीं दिया था। वो गुस्से से इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। मलिहा तो कहीं दूर ख्यालों में भी नहीं थी। उसे फिक्र थी तो अर्शिया की। आज उसकी सोचों पर अर्शिया का राज था। शाज़िम, तुम गुस्सा क्यों नहीं करो? देखो ना, खामोशी से अभी फिलहाल शादी कर लो, और फिर कुछ दिनों के बाद तुम उसे तलाक दे देना। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा। शबनम बेगम अपने बेटे के गुस्से से वाकिफ थी, इसीलिए उसके पीछे ही उसके कमरे में दाखिल हुई थी। शाज़िम ने गुस्से से शबनम बेगम की तरफ देखा। मॉम, आप डैड को नहीं समझा सकती? क्या समझा सकती हूँ, लेकिन वो तुम्हारी दादी, उन्हें कुछ समझने दें तब ना। शाज़िम का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो मुसलसल गहरे सांस लेते हुए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। मैं उस बच्ची की जिंदगी किस तरह से तबाह कर दूं? उन्हें अपने हाथों में उसे खिलाया है, किस तरह उसे जहन्नुम में धकेल दूं? अभी शादी करके उसको तलाक दे दूंगा तो कौन करेगा उससे शादी? क्यों दादी को यतीम पर तरस नहीं आ रहा? और फिर वो पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी हम उम्र नहीं है। दादी, क्या सोच कर दादी ने ये जोड़ बनाया है?
शबनम बेगम तो खुद जुबैदा बेगम के इस फैसले पर हैरान थी। अच्छा तुम ज्यादा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हर चीज वक्त पर छोड़ दो। कभी कभी वक्त के साथ हर चीज ठीक नहीं होती बल्कि हर चीज खत्म हो जाती है मॉम। और फिर एक हफ्ते के बाद शाजिम की लाख कोशिशों और इनकार के बावजूद शाजिम और अर्शिया का निकाह हो गया था। वो सब कुछ निपटा कर जैसे ही कमरे में पहुंचा तो बेड पर अर्शिया को फूट फूट कर रोता देख को दंग रह गया था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शाजिम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ तो उसने सवाल कर डाला। वो दादी जान ने मुझे आपके कमरे में भेजा है, वो कह रही थी कि आज के बाद मैं आपके साथ ही रहूंगी। शाजिम ने अपनी आंखें जोर से बंद करके खोली थी जैसे खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहा हो। अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से दफा हो जाओ और आइंदा के बाद मुझे कभी यहाँ दिखाई मत देना। इतना कहते ही शाजिम ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। शोर सुनकर शबनम बेगम कमरे में आई थी। अगर दादी को यही सब चाहिए तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहते वो तो घर से चला गया, लेकिन पीछे अर्शिया के लिए बेतहाशा मुसीबतों का पंडोरा खोल गया था। मैं तुम्हारा दाखिला करवा रहा हूँ 9वीं जमात में। अर्शिया कल से स्कूल जाएगी, कोई आगे पढ़ाई नहीं करेगा। मेज पर बैठे शबनम बेगम की आवाज गूंजी थी। ये भी इस घर की बहू है, इस हिसाब से इसे घर के सारे काम करने होंगे जैसे हमने सारी जिंदगी किए हैं। नजमा बेगम ने शबना बेगम की तरफ अफसोस भरी निगाहों से देखा था। वो खुद पर हुए जुल्म का बदला अर्शिया से ले रही थी। लेकिन भाभी जान, अर्शिया भी बच्ची है, वो घर के सारे काम किस तरह से कर सकती है? तुम्हें इस पर इतना तरस क्यों आ रहा है? तुम्हारी औलाद तो नहीं है ना? वो नजमा बेगम ने अफसोस से नाम में सर हिलाया। उनकी आंखें नम हुई। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि शादी के इतने साल गुजर जाने के बावजूद अभी भी उन पर तंज किए जा रहे थे, बे औलादी का ताना दिया जा रहा था, जिसकी शादी के चंद साल बाद ही उनके शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। नजमा बेगम नम आंखों से किचन में चली गई। दादी जान, मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है आगे पढ़ने की। इतने पैसे नहीं है कि तुम बेटियों पर उड़ाए जाएं। दादी जान, अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो आपका नाम रोशन करूंगी। हाँ, जैसे बस तुम ही इस घर में रह गई हो मेरा नाम रोशन करने वाली। मेरा नाम तो वो रोशन करेगा ना, मेरा गबरू जवान, मेरा शाजिम। अर्शिया की आंखों में आंसू आ गए थे। जुबैदा बेगम हमेशा से बेटियों से नफरत करती थी। शबनम बिल्कुल ठीक कह रही थी। घरदारी सीखो, अब तुम इस घर की बहू हो। लेकिन दादी, ताया जान, आप ही दादी को समझाएं ना। उसने बहुत मिन्नत समाजत के साथ मजहर साहब से बात की थी। बेजी, अर्शिया को आगे पढ़ने दें, वो आगे पढ़ेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। नजमा बेगम तो पहले ही किचन में जा चुकी थी। शबनम बेगम भी गुस्से से उठकर कमरे में चली गई थी, तो दूसरी तरफ अर्शिया भी खुशी खुशी कमरे में जा चुकी थी। ये तुमने क्या किया? तुम जानते हो ना, मुझे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर इनका पढ़ना लिखना तो पैसों का ज़िया है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसकी पढ़ाई लिखाई पर लगा दूं। बेजी, आप समझने की कोशिश करें। अर्शिया घर से बाहर रहेगी तभी तो हम बाकी की कार्रवाई कर पाएंगे। अगर वो घर पर ही रहेगी तो हम किस तरह से उसकी सारी जायदाद अपने नाम कर सकेंगे? दूसरी तरफ अर्शिया जो किसी काम के तहत वापस मजहर साहब के पास आने वाले थे, लेकिन उनकी बातें सुनकर वो दीवार के पीछे छुप गई। मेरी जायदाद, मेरे नाम भी कोई जायदाद है? वो काफ़ी हैरान थी, इसीलिए हैरानगी की वजह से किचन में चली गई जहाँ नजमा बेगम चाय बना रही थी। चची जान, आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, बोलो। तायाजान ने मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बच्ची कब से स्कूल जा रही है पढ़ने? चची जान, तायाजान की एक बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुई हूँ। वो कह रहे थे कि अर्शिया की सारी जायदाद अपने नाम करवानी है। क्या मतलब इस बात का? क्या मेरे नाम कोई जायदाद है? नजमा बेगम का हाथ कांपा था और उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। चची जान, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है, आपके चेहरे पर ये पसीना क्यों आ रहा है? अर्शिया, चलो मेरे साथ कमरे में, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। देखो बेटा, तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप के नाम बहुत जायदाद है जो अब तुम्हारी है, और तुम्हारी दादी और ताया जान के दिल में बहुत गहरा लालच है। वो तुम्हारी सारी जायदाद अपने नाम करना चाहती हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता नजमा बेगम ने वो सब कुछ अर्शिया को बताया जो सुनने के काबिल नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही हुआ है, लेकिन अभी तुम्हें खामोश रहना है। वक्त आने पर इन सब को तुम्हें औंधे मुंह गिराना है। तब तक तुम अपने कान और आंखें खुली रखो और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। आगे पढ़ो, लेकिन किसी भी पेपर में बगैर वजह के साइन नहीं करने। कुछ भी हो जाए, तुम किसी पेपर पर दस्तखत नहीं करोगी। लेकिन चची जान, ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नफरत, एक नफरत ही है जो इंसान को आसमान से ज़मीन पर गिरा देती है। इंसान आसमान पर हो और नफरत उसे ज़मीन पर ना गिरा दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे ताया और तुम्हारी दादी भी आसमान से ज़मीन पर आ गए हैं। तुम्हारी दादी को बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं।
وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، پہلے انہیں پیدا کرو، پھر انہیں پالو پوسو اور پھر دوسروں کے حوالے کر دو۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ بھی کسی کی بیٹی تھی۔ انہوں نے بھی ایک بیٹی بن کر، ایک بہو بن کر، ایک بیوی بن کر اور ایک ماں بن کر زندگی گزاری ہے۔ وہ اپنا وقت بھول گئی ہیں، نہ جانے کیوں ان کے دل میں بیٹیوں کے لیے اتنی سخت نفرت ہے۔ لیکن تمہیں گھبرانا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک زندہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ تم میری بیٹی ہو، اگر آج میرا کوئی بیٹا ہوتا نا تو عرشیہ آج تم میری بہو ہوتی۔ تمہاری دادی جان ہمیشہ سے بیٹوں سے محبت کرتی تھی، اور وہ بیٹا جن کی فرما برداری کرے، بس یہی فرق ہے۔ تمہارے ابا نے اور ان کی فرما برداری نہیں کی، بلکہ انہوں نے انصاف کیا اپنی بیوی اور اپنی ماں کے درمیان میں، اور انہیں اتنی بڑی سزا مل گئی۔ لیکن تم یہ راز ہمیشہ راز رکھنا، کبھی کسی کو مت بتانا۔ میں نے بھی کچھ دن پہلے ہی یہ باتیں سنی ہیں۔ شکر خدا کا کہ کسی نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس روز اگر میں نہ بھاگتی تو شاید آج میں بھی زندہ نہ بچتی۔ چچی جان، ہم لوگوں کی جان کو خطرہ ہے اس گھر میں، ہم یہاں پر کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک جہنم ہے میری بچی، ہمیں یہیں پر ہی رہنا ہے، یہاں پر ہی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہم دونوں کا اس دنیا میں اس گھر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور تم بھلا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ یہ گھر تو تمہارا ہے، تم اس گھر کی مالکن ہو، بس وقت آنے پر اپنا آپ دکھانا ہے۔ چچی جان، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں میری بچی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بس خود کو مضبوط رکھو۔ اور پھر وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ عرشی اپنے امتحان میں کامیاب ہوتی گئی اور یونیورسٹی تک پہنچ گئی۔ اب وہ بچی نہیں رہی تھی، بلکہ نوجوان خوبصورت دوشیزہ بن چکی تھی، جو کسی بھی لڑکے کو اپنی طرف مائل کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ سب کھانے کی میز پر موجود تھے، تبھی وہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ شازم میرا بچہ، اتنے سالوں کے بعد تم واپس لوٹے ہو۔ شبنم بیگم بھاگتی ہوئی شازم کے پاس پہنچی تھی، اسے اپنے گلے لگایا، چومنے لگی۔ کتنے کمزور ہو گئے ہو، بیٹھو کھانا کھاؤ۔ پہلے میں کچھ نہیں سنوں گی، کوئی بات نہیں کروں گی تم۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا کر ایک ایک نوالا اس کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ شازم بھی خاموشی سے سب کو دیکھ رہا تھا، سب کے چہروں پر خوشی کی ایک الگ ہی رمق تھی۔ کیا وہ اتنا خاص تھا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ اب اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ زبان سے کیسے نکالتا؟ تو پھر اکڑ ٹوٹ ہی گئی۔ واپس تم زبیدہ بیگم کے الفاظ پر شبنم بیگم غصے میں آ گئی تھی۔ بیجی، اب اگر میرا بیٹا آپ کی وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر گیا تو یاد رکھیے گا میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی، اور اگر میں نہیں رہوں گی تو آپ کا بیٹا بھی اس گھر میں نہیں رہے گا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ زبیدہ بیگم ایک دم گھبرا گئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے شبنم بیگم کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں اپنے گھر میں آنے کا، میں بھی آپ لوگوں سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ کیا بات کرنے آیا ہوں؟ اگر بات ہی کرنی تھی تو فون پر کر سکتے تھے، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیجی بس بہت ہو گیا، اب آپ اپنی ماں کو اپنی زبان میں سمجھائیں گی یا میں سمجھاؤں؟ شبنم، اپنے آپ پر قابو رکھو، بولو شازم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شازم نے گہرا سانس لیا۔ یہاں پر کچھ نہیں بدلا تھا، آج بھی سب کچھ ویسا ہی تھا۔ بیٹیوں کو کوڑا کھڑے کر سمجھا جاتا تھا، بہو کو بھی نوکرانیاں۔ میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا ہے دادی۔ شازم آفندی کے سخت الفاظ دادی پر گراں گزرے تھے۔ اور عرشیہ کا کیا؟ وہ جو سالوں سے تمہارے نام پر بیٹھی، اس جاہل گنوار کو اپنے نام سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں اس بار۔ وہ حد سے زیادہ تلخ ہو رہا تھا۔ دادی نے دکھ سے اس کو دیکھا کہ اسی لمحے گیند کھڑکی کا کانچ توڑتی اندر آئی اور کم عمر لڑکی بھاگتے ہوئے اندر آئی۔ سوری دادی، پکا قسم کھا کر کہتی ہوں یہ اس شیبی کے بچے نے کیا ہے، میں تو فیلڈنگ کر رہی تھی۔ وہ دوشیزہ اچانک بولتے بولتے رکے، پھر شازم کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا کانچ دیکھا۔ اوہ مائی گاڈ سر، آر یو آل رائٹ؟ سارے کپڑے خراب کر دیا، I'll clean up all۔ شستہ لہجے میں انگریزی بولتی ہوئی حسینہ شازم کو دنگ رہ جانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کو وقت ٹھہر گیا، لیکن نہ کوئی طوفان آیا، نہ زمین پھٹی، نہ آسمان گرا۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر اس کی بات سنی اور پھر مسکراتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے شازم آفندی کی طرف دیکھا۔ عرشیہ کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ پلکیں جھپک کر آنسو گرنے سے روک رہی تھی۔ شاید یہ اس کے صبر کی آخری حد تھی۔ وہ بھی اسی بے نام رشتے کو نبھا کر تھک گئی تھی۔ وہ بھی اب سکون چاہتی تھی، زندگی اچھے سے گزارنا چاہتی تھی۔ کمرے سے باہر کھڑی شبنم بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی، جسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں تمہیں جلد طلاق دے دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ عرشیہ کے دو حرفی جواب نے شازم آفندی کو بے چین کر دیا تھا۔ تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑ رہا کہ میں تمہیں طلاق دینے والا ہوں؟ عرشیہ نے نم آنکھوں سے شازم کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ جب آپ فیصلہ کر ہی چکے ہیں
کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو پیچھے کیا وجہ بچتی ہے؟ میں آپ کو چاہ کر بھی نہیں روک سکتی۔ شاہ عظیم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ مطلب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں نہ چھوڑوں؟ کون لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا گھر خراب ہو؟ لیکن اس میں آپ کا بھی قصور نہیں، کیونکہ دادی نے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی۔ خیر، میرا ایک یونیورسٹی فیلو ہے، وہ کافی عرصے سے مجھے پسند کرتا ہے۔ آپ طلاق دے دیں گے تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ زندگی تو گزارنی ہے، پھر اس کے ساتھ ہی صحیح۔ یہ بات سننا تھی کہ شاہ عظیم کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، پھر حیرانگی اور بے یقینی تک، اور بے یقینی نے غصے تک کا سفر کیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی؟ تم میرے نکاح میں ہو، کہ تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں کہ تم میرے نکاح میں ہونے کے باوجود اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ آپ بھی تو مجھ سے نکاح کر چکے ہیں، پھر آپ کا دوبارہ شادی کرنے کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ مجھ سے توقعات اور خود کے لیے اصول اور ہیں آپ کے۔ شاہ عظیم، آپ کی زندگی آپ اپنے مطابق گزاریں، مجھے میرے مطابق زندگی جینے دیں۔ یہ شادی آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے نا؟ تو کوئی بات نہیں، ہم اس مصیبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ شاہ عظیم ایک دم غصے میں آتے ہوئے عرشیہ کا بازو تھام چکا تھا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ جو دل میں آئے گا وہ کرو گی مسٹر شاہ زین۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور آپ پہلے ہی غصہ ہو رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ یہاں پر کس بات کا اتنا شور مچا ہوا ہے؟ تم دونوں نے زبیدہ بیگم کچھ غصے سے بولتے ہوئے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کچھ نہیں دادی، آپ کے پوتے کو دوسری شادی کرنی ہے اور میں اجازت دے رہی ہوں، بس اس بات پر خفا ہو رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ ہی پوچھ لیں، اجازت بھی چاہیے تھی اور اب غصہ بھی کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے شاہ زین؟ کیا کہہ رہی ہے بچی؟ عرشیہ نے مضبوط نگاہوں سے شاہ عظیم کی طرف دیکھا، جیسے اسے واقعی اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ البتہ شاہ عظیم اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ ایک ہفتہ ہے آپ لوگوں کے پاس، رخصتی کی تیاری کریں، مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر رخصتی چاہیے۔ وہ سب کو حیران کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور اس کے جاتے ہی عرشیہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہو۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے میں آ گیا تھا، تبھی اس کے فون پر ملیحہ کا فون آنے لگا۔ ایک تو اس لڑکی نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، نہ جانے کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ فون غصے سے اٹھاتے ہوئے اس نے کان سے لگایا تھا۔ چاہتی کیا ہو؟ کتنی مرتبہ سمجھاؤں کہ میں کر لوں گا بات، اور اگر تمہیں اتنی ہی جلدی ہے تو اپنے ماں باپ سے کہو تمہاری شادی کہیں پر بھی کر دیں۔ شاہ عظیم، یہ کس لہجے میں تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ تو اور کیا کروں یار، گھر جب سے آیا ہوں ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے، اور ایک تم ہے، تمہیں تو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ کس بات کا ساتھ دوں میں تمہارا؟ ایک تو تم نے نکاح کر رکھا، اپنے گھر والوں کو منانا کتنا مشکل ہے میرے لیے کہ ایک شادی شدہ آدمی سے مجھے شادی کرنی ہے۔ کیا سوچیں گے لوگ؟ میرا بھی رشتہ دار، معاشرے میں ہماری بھی کوئی عزت ہے، ہم نے بھی سب کو جواب دینا ہے۔ مشکلات تو میرے لیے بھی ہیں، تمہیں کس بات کی مشکل ہے؟ پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی مل رہی ہے، اس پر کنواری، تو تمہیں کس بات کا مسئلہ ہے جو تم سے حل نہیں ہو رہا؟ بس ملیحہ، میں نے تمہیں اتنا بولنے کی اجازت نہیں دی، اسی لیے بہتر ہے کہ خاموش رہو۔ اور ہاں، رہی بات تم سے شادی کی، تو میں اب واقعی تمہارے قابل نہیں رہا، اسی لیے اب سے تم مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہ رکھنا۔ بہتر ہے تمہارے حق میں بھی اور تمہارے گھر والوں کے حق میں بھی۔ اس کے لیے کوئی کمارا اور اچھا داماد تلاش کرو۔ اتنا کہتے شاہ عظیم نے اپنا فون بند کر دیا اور ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ عرشیہ، اب تمہاری خیر نہیں، اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، میں تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑنے دوں گا۔ زبیدہ بیگم نے بڑی گہری نگاہوں سے عرشیہ کو دیکھا تھا۔ عرشیہ کی نگاہ زبیدہ بیگم پر پڑی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اللہ کا شکر پڑھی لکھی ہوں اور پھر آپ کی پوتی ہوں، تو کچھ تو اثر پڑنا تھا نا آپ کا مجھ پر، کہ نہیں؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتے ہاتھ باندھے بڑے ایٹیٹیوڈ سے زبیدہ بیگم سے بات کر رہی تھی۔ ان چند سالوں میں اس میں ایٹیٹیوڈ ایسے نہیں آ گیا تھا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑا تھا اس کو، بہت کچھ سنا تھا اس نے، بہت کچھ برداشت کیا تھا اس نے، اسی لیے اب وہ اتنی باہمت ہو گئی تھی کہ اپنا مقابلہ خود کر سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے خود کو ہر چیز کے لیے تیار کر لیا تھا، وہ کسی بھی حالت میں رہنا سیکھ گئی تھی، اور اب تو اسے شاہ عظیم کی بھی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے وہ آرام سے شاہ عظیم کو بھی طلاق دینے کا بول چکی تھی۔ وہ اب اپنے فیصلے خود کرنے لگی تھی، اسے اب کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہ عظیم کا سہارا بھی اسے ملے، وہ اکیلی ہی زندگی گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے خود کو مضبوط بنا لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ جب اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل رہی تھی، شاہ عظیم کی آواز پر ایک دم چونک اٹھی تھی۔ یونیورسٹی جا رہی ہوں؟ کیوں، کوئی کام ہے کیا؟ ہاں، تم سے کام پڑ بھی سکتا ہے، آخر کو بیوی ہو میری، اور پھر کچھ ہی دنوں میں رخصتی بھی تو ہونے والی ہے۔ تو کیا ہی فرق پڑ جائے گا اگر ہم سہاگ رات منا لیں گے،
वैसे भी इसी दिन के लिए ही तो तुम अभी तक मेरे नाम पर बैठी हुई हो, और ना कब से तलाक ले ली होती। वो अर्शिया की तौहीन कर रहा था, उसके जज्बात को ठेस पहुंचा रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ मिस्टर शाज़िम? गलत फहमी है आपकी, या फिर ये कहना होगा कि खुश फहमी है आपकी। मुझे ना तो आपकी ज़रूरत है ना ही आपके नाम की। ये तो मैं दादी की वजह से अब तक चुप बैठी थी, वरना कब से खुला ले ली होती। दूर होना चाहती हो तो अभी तलाक ले लो, अभी भी कौन सा वक्त गुजरा है। आखिर वक्त तो नहीं गुजरा तो आप दे दें तलाक, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो मुसलसल शाज़िम की गैरत को ललकार रही थी, उसकी अना को चोट पहुंचा रही थी। तो मैं दूसरों के लिए तलाक दे दूं? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और ना ही ऐसा होने दूंगा। देखता हूँ कौन मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे दूर करता है। रही बात रुखसती की तो तैयार रहो, बहुत जल्द तुम्हें रुखसत करवा लूंगा। और क्या ही अब यूनिवर्सिटी के चोंचरे झेल रही हो? 1 हफ्ते के बाद तो तुम्हारी शादी है, शादी की तैयारी करो। दरअसल मेरे पास शादी के अलावा और बहुत से ज़रूरी काम हैं जिनको मैंने ही मुकम्मल करना है। 1 महीने बाद मेरे इम्तिहान है और मेरे पास इन फजूल कामों के लिए कोई वक्त नहीं है। इतना कहकर अर्शिया रुकी नहीं थी, बल्कि यूनिवर्सिटी के लिए चली गई थी, और पीछे शाज़िम तुन फुन करता अपने कमरे में चला गया था। वो दुल्हन बनी उसकी सेज पर बैठी हुई थी, तभी वो कमरे में आया था। बड़ी बात है, इस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। आज क्या हुआ? आखिर सुहाग रात के लिए इंतज़ार करना ही पड़ा तुम्हें। क्या हो गया है शाज़िम आपको? आपको मैं ऐसी लगती हूँ? ना तो मुझ में हवस है, ना ही मेरा ज़मीर मर गया। मैं आज भी वही अर्शिया हूँ जिसको देखना भी आप पसंद नहीं करते थे, और अगर देखते भी थे तो उस निगाह से जिसे मैं आपकी कुछ नहीं लगती। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ हूँ जो इस घर में पड़ी हुई हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम अब तक मेरे नाम पर क्यों बैठी हुई हो? जिंदगी के 5 साल तुमने मेरे नाम पर बैठकर क्यों गुजार दिए? अब वो उसे क्या बताती कि वो किस मकसद के तहत अभी तक यहाँ पर थी। इसीलिए वो खामोशी से कुछ भी कहे बगैर वॉशरूम में बंद हो गई थी। जब इंसान बोलता है तो कुदरत खामोश हो जाती है, और जब इंसान खामोश होता है तो कुदरत बोलती है। बस अर्शिया को भी इस बात का इंतज़ार था। वो खामोश हो गई थी और वो इंतज़ार में थी कि कब अल्लाह की लाठी इन सब पर पड़ेगी और इन सब को होश आएगा कि उन्होंने इसके साथ क्या किया। शाज़िम का गुरूर किस रोज़ चकनाचूर होगा। आखिर को उसकी वजह से तो अर्शिया को आज तक इतना कुछ भुगतना पड़ा था जो वो डिज़र्व नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ बर्दाश्त कर गई थी। वो अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ी आंसू बहा रही थी। बाबा, आप बहुत जल्दी चले गए। आपको नहीं पता था कि आपकी बेटी के कितने ही दुश्मन आपके घर में, आपके रिश्तेदारों की सूरत में मौजूद हैं। वो राज जो मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस राज को हमेशा अपने दिल में दबा कर रखूँ। इस राज का बोझ मुझे थका रहा है। बाहर खड़ा शाज़िम अर्शिया की हर बात सुन चुका था। आखिर ऐसा क्या राज था जो सिर्फ अर्शिया जानती थी? वो जो अर्शिया को शॉपिंग के लिए ले जाने आया था, क्योंकि रुखसती से पहले उसने अर्शिया को कोई शॉपिंग नहीं करवाई थी। लेकिन शाज़िम उसकी बातें सुनकर वहीं दंग रह गया था कि ऐसा कौन सा राज था जो वो नहीं जानता था। तभी वो ज़ुबैदा बेगम के पास गया। किस राज की बात कर रहे? वही राज जो को अर्शिया दिल में लिए बैठी है। ज़ुबैदा बेगम की नज़रें चुराई थीं। मैं किसी राज के बारे में नहीं जानती। अब मुझे क्या पता तुम इस बारे में बात कर रहे हो? बेजी, आप सब जानती हैं, बता क्यों नहीं देती मेरे बेटे को? ज़ुबैदा बेगम ने नजमा बेगम को घूर कर देखा, और अब नजमा बेगम की भी हिम्मत जवाब दे गई थी। मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? आखिर माजरा क्या है मैं तुम्हें बताती, बल्कि तुम्हारे माँ बाप के सामने बताऊंगी। ज़ुबैदा बेगम ने हैरानगी से नजमा बेगम की तरफ देखा। क्या जानती हो तुम? तुम कुछ नहीं जानती, मैं सब जानती हूँ, आप लोगों को भी और आप लोगों की लालच को भी। शाज़िम ने हैरानगी से नजमा बेगम की तरफ देखा था। चाची जान, आप मुझे बताएं, आखिर माजरा क्या है? तुम्हारी बीवी अर्शिया जो इतने सालों से इस घर में नौकरानी बनकर रही, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने और तुम्हारी दादी ने उस पर इतने जुल्म ढाए जो कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो तो बहुत बड़े दिल की मालिक, माँ बाप की अकलौती औलाद थी। शाज़िम हैरानगी से नजमा बेगम को सुन रहा था। तुम जानते हो हम जिस घर में रह रहे हैं, इसके अलावा और बहुत से घर, बहुत सी जायदाद, और जिस कंपनी का मालिक तुम्हारा बाप खुद कहता फिरता है, पूछो अपने बाप से, वो कंपनी भी अर्शिया के बाप की थी। तुम्हारे बाप ने और तुम्हारी दादी ने मिलकर अर्शिया के माँ बाप की जान ले ली। उनके खाने में कुछ मिलाया जिससे वो अपनी जान दे बैठे, सिर्फ इस लालच में कि उनकी सारी जायदाद ज़ुबैदा बेगम और मसर साहब
اپنے نام کروا لیں گے، لیکن خوش قسمتی سے یہ باتیں میں نے سن لی، اور جب عرشیہ جو جوان ہوئی تو اسے سب کچھ بتا دیا۔ یہ جو اتنے سال تم نے اپنی پڑھائی پر پیسے خرچ کیے ہیں نا، وہ بھی عرشیہ کے باپ کے پیسے تھے۔ تمہاری ماں نے جانتے بوجھتے تمہارے جانے کے بعد عرشیہ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ہماری ساس نے جو ہم پر ظلم و ستم کیے، تمہاری ماں اس کا بدلہ عرشیہ سے لینا چاہتی تھی، کیونکہ تمہاری ماں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ عرشیہ بھی اس گھر کی بہو ہے اور اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا جو شبنم بیگم نے اپنے وقت میں برداشت کیا تھا۔ شازم سب کچھ سن رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کو کچھ سال پہلے یہ کہہ کر چھوڑ گیا تھا کہ وہ جاہل گوار ہے، آج نہ صرف وہ اتنی جائیداد کی مالک نکلی بلکہ پڑھی لکھی اور امیر باپ کی اکلوتی بیٹی نکلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عرشیہ کا سامنا کیسے کرے۔ یا آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، میں اسے سب کچھ بتا دوں گا کہ اس کی ماں باپ کے قاتل اسی گھر میں ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ نجمہ بیگم کی آواز پر شازم نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ سب حقیقت جانتی ہے، اس کے باوجود یہاں پر رہ رہی ہے تمہاری بیوی بن کر تمہارے انتظار میں، اور اب جب رخصتی ہوئی تو تم نے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھا۔ میں پوچھتی ہوں کہ آخر اس بچی کا قصور کیا ہے؟ وہ خاموشی سے کمرے میں گیا، تبھی عرشیہ کو خود کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا تو شازم کو لگا کہ جیسے عرشیہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ تم نے اتنی بڑی حقیقت مجھ سے کیوں چھپائی؟ تبھی عرشیہ اٹھ کر اس کے سامنے گئی اور ہاتھ باندھ کر اس کو بغور دیکھنے لگی۔ جانتے ہو کیوں سننا چاہوں گا؟ اس لیے کیونکہ میں تمہارا غرور توڑنا چاہتی تھی، اس لیے کیونکہ میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو تم لوگوں کی اصلیت دکھانا چاہتی تھی۔ دیکھو آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ بہت ظلم کیا ہے تم لوگوں نے ہم پر۔ میں نے اپنے مرے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ جس روز میں کامیاب ہو جاؤں گی نا، اس روز ان کی موت کا بدلہ لوں گی۔ یاد ہے مجھے وہ وقت جب میں کچن کے دروازے پر کھڑی اپنے ماں باپ کو تڑپتے ہوئے مرتا دیکھ رہی تھی، کوئی نہیں آگے بڑھا تھا، اور وہ نجمہ بیگم وہ آگے بڑھی تھی، لیکن ان کو بھی یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ اگر انہوں نے ہماری مدد کرنی چاہی تو انہیں بھی اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ وہ بیچاری بیوہ عورت کہاں جاتی؟ ارے تم لوگ کتنے جلاد ہو۔ میں نے سنا تھا کہ لوگ بہت برے ہوتے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ہاں، جو پورے لوگ ہوتے ہیں وہ یقیناً تم لوگوں جیسے ہی ہوتے ہوں گے۔ یاد ہے مجھے وہ جب میرے باپ نے تمہارے باپ کو اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سب جانتے ہو دادی نے کیا کہا تھا، تمہاری تو بیٹی ہے، پرایا دھن ہے، اب کیا پرایوں کو اپنا مال اور دولت دو گے؟ بیٹیاں کیا انسان نہیں ہوتی؟ یا بیٹیوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ یا انہیں جینے کا کوئی حق نہیں؟ یہ اچھا اصول ہے اس معاشرے کا۔ انہی بیٹیوں کو دھتکارتے ہیں جن سے بیٹے پیدا کرواتے ہیں، لیکن تم جیسے لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم بیٹیاں ہیں، تم لوگوں کی نسلیں آگے بڑھاتی۔ دادی کو لگا کہ ایک بہو کی تو اولاد ہے نہیں، ایک نے بیٹی ہی پیدا کی، اور اب بیٹا تو ایک ہی ہے، وارث تو ایک ہی ہے اس گھر کا، یہی ہمیں آگے لے کر چلے گا۔ اسی لیے ایک بیٹا بھی ویسے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تو دوسرے کو ہم خود اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور اس طرح ساری جائیداد اس وارث کو مل جائے گی۔ دادی کا ظلم صرف اتنا ہی نہیں تھا، جانتے ہو، جب میں پیدا ہونے والی تھی اور سب کو پتہ چلا تھا کہ اللہ نے بیٹی دینی ہے، تو دادی نے کئی مرتبہ اماں کے کھانے میں ایسی دوائی ملائی جس سے میں اس دنیا میں آ ہی نہ سکوں، اور یہ بات اماں اور ابا دونوں جانتے تھے، مگر پھر بھی خاموش رہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو بڑھاپے میں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ ماں باپ کی عزت فرض ہے، لیکن اگر وہ جان لینے پر آ جائیں تو ان کی عزت، ان کا احترام ایک طرف رہ جاتا ہے۔ شازم بے یقینی سے عرشیہ کو سن رہا تھا، لیکن عرشیہ کی آنکھیں خشک تھیں۔ آج وہ روئی نہیں تھی، اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ آج وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔
اگلے ہی روز وہ اپنا سب کچھ سمیٹ کر گھر سے جانے لگی تھی جب شازم نے اس کو روک لیا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ عرشیہ سے اسے کب محبت ہو گئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں گے تو اس گھر سے ہم سب، لیکن آپ لوگ کہاں جاؤ گے؟ عرشیہ حیرانگی سے شازم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہیں پر بھی جائیں گے، لیکن اب یہاں پر نہیں رہیں گے۔ اس جائیداد پر، ان سب چیزوں پر تمہارا حق ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے دادی پر کہ دادی خود ایک عورت ہو کر ایک عورت پر ظلم کرتی رہی۔ زبیدہ بیگم آج ویل چیئر پر تھی، کاندھے جھکے ہوئے تھے اور چہرہ دکھ اور افسوس سے جھکا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی بہو پر ظلم کیا، ان کی اولاد پر ظلم کیا، کیا آپ کو ترس نہیں آیا کسی پر بھی؟ شازم کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ آخر کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دادی۔ اور ڈیڈ، آپ تو میرے آئیڈیل تھے، لیکن اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے آپ کا بیٹا ہونے پر۔ آپ کو اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا کہ جب مجھے حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ آپ لوگ اتنے پتھر دل ہو گئے کہ آپ لوگوں کو کسی کی جان لیتے ہوئے ذرا خدا کا خوف نہیں آیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، اب میں انصاف کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ نے دو جانیں لی، دو نہیں 3۔ شبنم بیگم کی آواز سب نے حیرانگی سے سنی۔ شبنم بیگم کی طرف 3؟ وہ کس طرح؟ مظہر صاحب تڑپتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ انہیں اب احساس جرم نے گھیر لیا تھا۔ اپنی ماں نے آپ کے آنے والی بیٹی کو بھی ختم کیا تھا۔ شازم سے پہلے جب میں وہاں بننے والی تھی تو اللہ نے ہمیں بیٹی کی خوشخبری دی تھی، تبھی زبیدہ بیگم کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے وہ بچی نہ ضائع کروائی تو وہ مجھے طلاق دلوا دیں گے۔ لیکن مجھے خدا کا خوف تھا، اس لیے میں نے ایسا جرم نہیں کیا۔ مگر جب میں نے زبیدہ بیگم کو انکار کیا کہ میں ایسا نہیں کروں گی تو انہوں نے میرے کمرے کے باہر تیل گرا دیا، جس پر میرا پیر پھسل کر میں سیڑھیوں سے گر پڑی اور میری بیٹی میرے وجود کے اندر ہی دفن ہو گئی۔ اماں، کیا شبنم ٹھیک کہہ رہی ہے؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ زبیدہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ پیسے کی خبر میں اس قدر گر گئی تھی کہ انہیں کچھ سجھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اچھے اور برے کی تمیز کو وہ مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ یہ بات تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتائی؟ اس وقت آپ کی آنکھوں پر اپنی ماں کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، ان کی فرما برداری کا مکھوٹا چڑھا ہوا تھا۔ اس وقت میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا جس سے میں یہ ظاہر کر سکتی کہ آپ کی ماں میرے بچے کی قاتل۔ معلوم تو مجھے اس وقت ہوا جب زبیدہ بیگم کسی سے بات کر رہی تھی کہ انہوں نے میری بیٹی کو ختم کر دیا ہے۔ اس وقت مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اپنی اولاد کے معاملے میں تم پر یقین نہیں کرتا؟ مجھے کیا معلوم تھا؟ آپ نے آج تک میرا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ وہی کیا جو آپ کی ماں کہتی تھی۔ تو بھلا اس وقت آپ میری باتوں کا یقین کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کبھی نہیں کرتے، الٹا آپ مجھے قصوروار ٹھہراتے۔ اسی لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ میں نے بہتر سمجھا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب زبیدہ بیگم منہ کے بل گریں گی۔ اور آج وہ وقت آ گیا ہے۔ شبنم بیگم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی عرشیہ کے پاس گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو عرشیہ، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ اپنے اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ میں تم سے لیتی رہی، جبکہ مجھے تو اس عورت سے بدلہ لینا چاہیے تھا۔ تائی جان،
مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، میں آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں۔ کوئی بھی انسان پیدائشی مجرم نہیں ہوتا، حالات اور واقعات اسے مجرم بنا دیتے ہیں۔ دادی کے ساتھ بھی یہی سے کچھ ہوا ہوگا، یہی وجہ ہے کہ ان کا دل اتنا پتھر کا ہو گیا، لیکن انہوں نے کتنے سکون سے اپنی ہی اولاد کی جان لے لی، اپنی ہی اولاد کی وہ دشمن بن گئی۔ زبیدہ بیگم ویل چیئر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ زندگی کے اس موڑ پر جہاں انہیں اپنی اولاد کی ضرورت تھی، آج ان کی اولاد ان سے منہ موڑ رہی تھی۔ مظہر صاحب کو 10 سال کی قید ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنا جرم پولیس کے پاس جا کر خود قبول کر لیا تھا، جبکہ عرشیہ تو انہیں معاف کر چکی تھی۔ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ بہت عرصے کے بعد ملی ہو؟ ہاں، بس یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا کہ میں آپ سے ملاقات کرتی جاؤں۔ بہت اچھا کیا، آؤ اندر آ جاؤ، اماں سے ملتی ہوئی جاؤ۔ نہیں، مجھے ابھی کسی سے نہیں ملنا، میں فی الحال مصروف ہوں، پھر کسی دن چکر لگاؤں گی۔ عرشیہ ایک طرف کہتی ہو کہ تم نے میری اماں کو معاف کر دیا، دوسری طرف ان سے ملتی بھی نہیں ہوں۔ مل لو گی تو انہیں سکون آ جائے گا، انہیں اچھا لگے گا۔ عرشیہ اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جب تک اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی تب تک وہ شاذم کے ساتھ نہیں رہے گی۔ شاذم کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شاذم اپنی ماں کو لے کر الگ گھر میں رہنے لگا تھا، تو دوسری طرف عرشیہ اور نجمہ بیگم ایک گھر میں رہتے تھے۔ زبیدہ بیگم بالکل چارپائی پر آ گئی تھی۔ وہ خود سے نہ اٹھ سکتی تھیں نہ بیٹھ سکتی تھیں۔ نجمہ بیگم نے ان کی خدمت کی ذمہ داری لی ہوئی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ عرشیہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، تبھی شاذم کمرے میں آیا۔ عرشیہ کو اپنے ساتھ کسی وجود کا احساس ہوا تو وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی، لیکن کسی نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ کون ہے؟ چھوڑو مجھے۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی سے لیٹی رہو، کچھ دیر بعد چلا جاؤں گا۔ شاذم کی آواز سن کر وہ بے یقینی سے شاذم کو دیکھنے لگی تھی۔ شاذم، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں بس کچھ دیر تمہارے ساتھ سکون سے رہنا چاہتا ہوں۔ ایک شوہر ہونے کے ناطے اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا۔ تبھی عرشیہ نے اپنی آنکھیں بند کی تھی، خاموشی سے شاذم کے سینے پر سر رکھ لیا تھا۔ شاذم، میں رخصتی چاہتی ہوں۔ نہ جانے عرشیہ کے دل میں کیا بات آئی تھی جو اس نے شاذم سے رخصتی کی بات کی، تو شاذم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور اس نے خاموشی سے بغیر کچھ کہے عرشیہ کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ زبیدہ بیگم اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ مظہر صاحب نے خود کو سزا دے لی تھی اور شاذم کو اپنی خاموش محبت مل گئی تھی۔ عرشیہ نے سب کو معاف کر دیا تھا، وہ ایسی ہی تھی، سب کو معاف کر دینے والی۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، ان کو یہ معاشرہ بوجھ بنا دیتا ہے۔ بیٹیاں تو گھر پر اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اللہ جن سے خوش ہوتا ہے ان کے گھر بیٹیاں دیتا ہے، لیکن یہ معاشرہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ بہت ساری ایسی بیٹیاں جو بیٹوں سے زیادہ قابل اور فرما بردار نکلتی ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو بیٹوں کی زیادہ خواہش رہتی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اب بیٹیوں کو زندہ رکھتے ہیں تاکہ ہر روز دفن کر سکیں۔